اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر سے لے کر مغرب تک بھی قیامت کی علامتوں پر بیان فرمایا۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا نام میرے والد کے نام پر، ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ طواف کی حالت میں پہچانا جائے گا، جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میاں دجال ساری دنیا میں آئے گا، حتیٰ کہ اس پہاڑ کے پیچھے بھی آئے گا، لیکن میرے مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آدمی ایک کے دو نہیں، زور سے جو سمجھے ہیں اللہ جتنی توفیق دے اتنی زور کے ساتھ تو آدمی ہے۔ آدمی کتنے شریف ہو، اب وہ دیکھو ایک مسلح پہ کھڑے ہیں، ایک مقتدی ہے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وعلى الملائكة المكرمين وعلى عباد الله الصالحين اجمعین الى یوم الدین۔ گرامی قدر برادران اسلام، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا ہے اور میری عادت نہیں کہ بیان کی وجہ سے نماز میں تاخیر کی جائے۔ 5, 7, 10 منٹ کے اندر اپنی گفتگو مکمل کرتا ہوں۔ میری گزارش ہے کہ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد منبر پر تشریف لائے اور قیامت کی علامتیں بیان کرنا شروع کی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ فجر سے لے کر ظہر تک رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا دن قیامت کی علامتیں بیان فرمائیں۔ ظہر کی نماز کے لیے نیچے اترے، اذان ہوئی، جماعت ہوئی، فارغ ہوئے، پھر منبر پر تشریف لائے۔ ظہر سے لے کر عصر تک پھر قیامت کی علامات بیان فرماتے رہے۔ حضرات صحابہ کرام کہتے ہیں کہ عصر کا وقت ہوا، رحمت عالم نیچے تشریف لائے، اذان ہوئی، نماز ہوئی، فارغ ہوئے، پھر منبر پر تشریف لائے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر سے لے کر مغرب تک بھی قیامت کی علامتوں پر بیان فرمایا۔ گویا کہ اس دن فجر سے لے کر مغرب تک پورا دن سوائے نماز کے وقفے کے پورا دن پیغمبر اسلام کے نے قیامت کی نشانیاں بیان کی۔ ان نشانیوں میں سے بعض نشانیاں وہ ہیں جو قیامت سے بہت پہلے ظہور پذیر ہوں گی، اور بعض علامتیں وہ جو قیامت کے قریب میں ظاہر ہوں گی۔ جو قیامت سے بہت پہلے ظہور پذیر ہونا تھیں، آپ میں جو پیغمبر اسلام نے فرمایا، آپ میں ہر روز صبح شام اپنے ماحول اور معاشرے میں دیکھتے ہیں۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان اپنی بیوی کی بات مانے گا، اپنی والدہ کی بات نہیں مانے گا۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان اپنے دوست کی بات مانے گا، اپنے باپ کی بات نہیں مانے گا۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ قیامت سے پہلے ایک ایسا وقت آئے گا کہ انسان اذا تشبہ الرجال بالنساء والنساء بالرجال، ایک ایسا وقت آئے گا کہ عورتیں مردوں کی شکلیں اختیار کر لیں گی اور مرد عورتوں کی شکلیں اختیار کر لیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ صبح و شام کی وہ علامتیں جو آپ اور میں اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، بعض علامتیں اور نشانیاں وہ جو بالکل قیامت کے قریب میں ظاہر ہوں گی۔ ان علامتوں میں سے پیغمبر اسلام نے ارشاد فرمایا کہ تین آدمی قیامت سے پہلے اس دنیا میں آئیں گے۔ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ 3 افراد نہ آئیں۔
میرے بھائیوں، ان تین میں سے دو اللہ کے ہاں انتہائی محبوب اور ایک اللہ کے ہاں انتہائی مردود۔ جو اللہ کے ہاں محبوب ہیں ان میں ایک نام ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اور دوسرا حضرت مہدی علیہ الرضوان کا۔ اللہ رب العزت کے ہاں جو انتہائی مردود ہے اسے کہتے ہیں دجال۔ میرے بھائیوں، اب توجہ کرو، فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے۔ حضور ابو داؤد شریف کی روایت ہے، فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات وہ اسمہ اسمی و اسم ابی ہے اسم ابی او کما قال، فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان کا نام میرے والد کے نام پر، ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ حضور نے فرمایا حضور علیہ السلام کا اسم گرامی محمد تھا، تو اس حدیث شریف کی روح سے مہدی کا نام بھی محمد ہوگا۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا۔ حضور علیہ السلام کے والد گرامی کا نام حضرت عبداللہ تھا، تو حضرت مہدی کے والد کا نام بھی عبداللہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، مشکات شریف کی روایت ہے، فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان بن ولد فاطمہ تھا، وہ حضرت فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ میرے بھائیوں، جس وقت میں یہاں پر پہنچتا ہوں تو میرا پتا پانی ہوتا ہے کہ ملعون قادیانی نے اپنی کتاب خطبہ الہامیہ کے اندر لکھا کہ سمیتو ان بعض الجہال یقولون ان المہدی من ولد فاطمہ کا۔ مرزا قادیانی کہتا ہے کہ بعض جاہل یہ کہتے ہیں کہ حضرت مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوں گے۔ اس ملعون قادیان سے کوئی پوچھے کہ یہ بات جاہلوں نے نہیں کہی، یہ بات پیغمبر اسلام کی حدیث شریف میں ہے۔ اب آپ میری پرا پنچایت ہیں، حضور علیہ السلام کی حدیث شریف کو مرزا قادیانی کہتا ہے کہ یہ جاہل لوگوں کا قول ہے۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں کہ جو پیغمبر اسلام کی ایسی اہانت کرے، آپ حضرات بتائیں یہ مسلمان ہے یا کافر؟ ایسے نہیں، بلند آواز سے، جس کو اللہ جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز سے اٹھا کے لہرا کے جہاں تک آواز جا سکتی ہے پہنچائیں کہ جو حضور علیہ السلام کی اہانت کرے وہ کون؟ ملعون قادیان نے پیغمبر اسلام کی اس عبادت میں اہانت کا ارتکاب کیا، اس لیے ملعون قادیان اور اس کے ماننے والے وہ کون ہیں؟ میرے بھائیوں، فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان مدینہ طیب، آپ حضرات گھڑیوں پہ نظر رکھیں، میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، اس سے آگے میری گفتگو نہیں جائے گی۔ میں بہت جلدی میں صرف ایک مسئلہ حل کرنا چاہتا ہوں، اور وہ بھی آپ حضرات کے فائدے کی خاطر، اور یہ گارنٹی رہی کہ اگر آپ نے مجھ مسکین کی گفتگو کو توجہ کے ساتھ سنا تو انشاءاللہ گھروں میں جانے کے بعد زندگی بھر اسے بھلانا بھی چاہو گے تو نہیں بھلا سکو گے۔ میں گزارش کرتا ہوں آپ حضرات سے کہ فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ الرضوان مدینہ طیبہ کے اندر پیدا ہوں گے۔ جس وقت 40 سال کو پہنچیں گے، ان 40 سال کے عرصے میں مسلمانوں کی قیادت کرتے ہوئے بڑی بڑی جنگوں میں وہ مارکہ آرا خدمات سر انجام دیں گے۔ میرے بھائیوں، جس وقت 40 سال کی عمر کو پہنچیں گے، مدینہ طیبہ کے ایک ذمہ دار فوت ہو جائیں گے۔ حضرت مہدی اس خیال سے مدینہ طیبہ کو چھوڑ دیں گے کہ کہیں مجھے خلیفہ نہ بنا دیا جائے۔ وہ مدینہ طیبہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں آئیں گے۔ اب مسئلے کو سمجھانے کی خاطر عرض کرتا ہوں، فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت مہدی علیہ الرضوان بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے۔
اللہ آپ سب کو اپنے گھر کی حاضری کی توفیق سے سرفراز فرمائے۔ آمین تو زور سے کہو۔ تمہاری آمین کا یہی حال تو پھر تم پنڈی سے آگے نہیں جا سکتے، آمین تو زور سے کہو۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ وہ بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے کہ حضرت مہدی علیہ السلام کو طواف کی حالت میں پہچانا جائے گا۔ جو جانتے ہیں سو جانتے ہیں، جو نہیں جانتے وہ جان لیں کہ بیت اللہ شریف کے مقام ابراہیم سے طواف کا آغاز ہوتا ہے۔ ایک یہاں سے شروع کریں، دوبارہ حجر اسود پر پہنچے تو ایک چکر، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، 7 چکر پورے ہوں تو ایک طواف کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب حدیث شریف میں یہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ السلام بیت اللہ شریف کا طواف کر رہے ہوں گے کہ ان کو پہچانا جائے گا۔ آپ میں سے کوئی دوست کھڑا ہو کر مجھ سے یہ سوال کرے کہ مولوی صاحب 7 چکر ہوتے ہیں ایک طواف کے، ہمیں حدیث شریف کی روح سے بتایا جائے کہ جس وقت حضرت مہدی کو بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران میں پہچانا جائے گا تو وہ طواف کے پہلے چکر میں ہوں گے یا دوسرے میں، تیسرے میں ہوں گے یا چوتھے میں؟ آپ سوال آج کریں حضور کی شفقتوں پہ میرے ماں باپ قربان کہ آپ نے 1400 سال پہلے اس کا جواب دے دیا۔ آپ نے اور بلند آواز سے اللہ کے نام کو بلند کرو، اللہ تمہیں دنیا آخرت میں بلند کریں گے، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، اب میں ایک بات آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ السلام بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران جب آخری چکر پر حجر اسود کے در پہنچیں گے تو اس وقت ان کو پہچانا جائے گا۔ اب آپ میں سے کوئی دوست سوال کرے کہ مولوی صاحب بیت اللہ شریف کے گرد طواف کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کی سمتیں ہیں 4، مشرق ہے، مغرب ہے، شمال ہے، جنوب۔ آپ نے کہا کہ حضرت مہدی کو طواف کرتے ہوئے بیت اللہ شریف کے گرد پہچانا جائے گا۔ آپ بتائیں کہ جب حضرت مہدی کو پہچانا جائے گا اس وقت وہ بیت اللہ کے مشرق کی جانب ہوں گے یا مغرب کی جانب، شمال کی جانب ہوں گے یا جنوب کی جانب؟ شریف ہو، یہ تو سوال تم آج کرو، پیغمبر اسلام نے 1400 سال پہلے اس سوال کا بھی جواب دے دیا۔ فرمایا کہ حضرت مہدی کہاں ہے میرے قادیانی کرم فرما؟ میں بہت ہی دکھے دل کے ساتھ ان سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ آج کان کھول کے آنکھیں بند کر کے مجھ مسکین کی گفتگو کو سنے، تاکہ کل قیامت کے دن کوئی قادیانی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں کسی نے مسئلہ نہیں سمجھایا تھا۔ فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ السلام بیت اللہ شریف کا طواف کرتے ہوئے اپنے طواف کے آخری چکر پر جب رکن یمانی حجر اسود کے درمیان یعنی جنوب مغرب اور جنوب مشرق کے درمیان اس راستے پر جس وقت حضرت سیدنا مہدی علیہ السلام رکن یمانی حجر اسود کے درمیان اپنے طواف کے آخری چکر پہ پہنچیں گے تو حضرت مہدی کو پہچانا جائے گا۔ آپ میں سے ایک دوست کھڑے ہو کے پھر سوال کرے کہ مولوی صاحب یہ تو ٹھیک ہے کہ طواف کا وہ چکر آخری چکر ہوگا، یہ بھی مانا کہ وہ رکن یمانی حجر اسود کے درمیان یعنی جنوب بیت اللہ شریف کے جنوب کی جانب ہوں گے، ان کو پہچانا جائے گا، لیکن ان کو پہچانے گا کون؟ ان کو پہچاننے والے کون ہوں گے؟ بھیرے کا نور الدین نائی، سیاہ کوٹ کا ٹنڈا عبد الکریم، اجے دی ماں، گھسیٹی دا پتر، کون پہچانے گا حضرت مہدی کو مٹھن لال؟ کون پہچانے گا ٹیچی ٹیچی؟ سنو میرے ماں باپ قربان، فرمایا رحمت عالم نے کہ سیدنا مہدی علیہ السلام کو پہچاننے والے شام کے ابدالوں کی ایک سبحان اللہ زور سے یاد
شام کے ابدالوں کی جماعت ہوگی جو سیدنا مہدی علیہ رضوان کو پہچانے گی۔ ایک دن میرے بھائیوں حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود تشریف لے گئے مصر کے علاقے میں۔ وہ بیٹھے تھے کہ باہر سخت اندھیری آئی، کالی اندھیری کہ اس میں ہاتھ کو ہاتھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ میزبان کے جو بیٹے تھے وہ آئے، دروازہ کھولا، کھول کے کہا کہ چچا حضور باہر تو قیامت قائم ہو گئی، میری طرف دیکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود اس طرح ٹیک لگا کے بسترے سے بیٹھے تھے۔ جب انہوں نے کہا تو یہ سیدھے ہو گئے اور سیدھے ہو کے اس میزبان کے بیٹے کو کہا کہ اے ابن اخی، اے میرے بھتیجے سنو، سمیتو بے اذنیہ ھذا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ان کانوں سے سنا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان کا مسیحوں کے ساتھ ایک جنگ میں مسلمانوں کی طرف سے مقابلہ ہوگا، مسلمانوں کو اللہ فتح دیں گے۔ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان مسلمانوں کو جو شہید ہوں گے ان کی تجہیز تکفین کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ اسی دوران اڑتے اڑتے خبر پہنچے گی کہ دجال کا خروج ہو گیا ہے، تو حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان اپنے مسلمانوں کے لشکر میں سے 2-4 آدمیوں کا انتخاب کر کے انہیں بھیجیں گے کہ جاؤ پتہ کر کے آؤ کہ کیا ہمارے گھروں میں، ہمارے عیال میں دجال آ تو نہیں کیا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں نے رحمت عالم سے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مہدی علیہ رضوان جن مسلمان ساتھیوں کو دجال کی خبر کے لیے بھیجیں گے، حضور نے فرمایا میں ان مسلمانوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں، جن سواریوں پر سوار ہو کر جائیں گے میں محمد ان سواریوں کی رنگت کو بھی جانتا ہوں۔ جو بیٹھے ہیں علماء، میں ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ مسلم شریف کے کتاب الفتن میں یہ روایت موجود، وہ کھڑے ہوتے بھی کریں۔ میرے بھائیوں، ایک دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں نماز پڑھا کر تشریف لائے باہر۔ مسجد نبوی کے باہر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، اتنے میں ایک صحابی سامنے سے آئے۔ حضور علیہ السلام نے اسے بلایا، بلا کے اسے اس طرح اپنے سبحان اللہ تو کہو، بلا کر اس طرح اپنے سینے سے لگایا، ایک ہاتھ مبارک اس کے خد پر، اس کے سر کے اس طرح کر کے اسے کیا، اپنا منہ مبارک اس کے کان کے سبحان اللہ اپنے کان کو اس کے کان کے ساتھ اپنا منہ مبارک لگایا، اور منہ مبارک لگا کے اپنے اس صحابی سے فرمایا مدینہ طیبہ مسجد نبوی کے باہر آپ نے اس اپنے صحابی سے اس حالت میں فرمایا کہ میاں وہ سامنے پہاڑ دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ دیکھ رہا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا میاں دجال ساری دنیا میں آئے گا، حتیٰ کہ اس پہاڑ کے پیچھے بھی آئے گا، لیکن میرے مدینے میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ بھائیوں، میں آپ حضرات سے گزارش کرتا ہوں، آپ جو میں اپنے وعدے پر بھی قائم ہوں، میری درخواست سنیں۔ حضرت سید دجال کا خروج ہوگا، عراق شام کے درمیانی راستے سے خدائی کا دعویٰ کرتے ہوئے، دنیا کو گمراہ کرتے ہوئے پتہ نہیں کہاں کہاں پر پہنچے گا۔ میرے بھائیوں، اطلاع ملے گی حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان کو کہ دجال شام کی طرف روک کر رہا ہے۔ حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان مسلمانوں کی جماعت لے کر دجال کے مقابلے کے لیے شام کی طرف، میرے بھائیوں دمشق کی طرف روانہ ہوں گے۔ یہ جوان مکے سے چلا ہے، ان کی مدد کے لیے اللہ ایک اور جوان کو آپ سے بھیجے گا۔ یہ جو مکہ سے چلے ہیں
ان کا نام عیسیٰ جو مکہ مکرمہ سے چلے ان کا نام محمد ہے، والد کا نام عبداللہ ہے، حسنی حسینی سادات میں سے ہے، مسلمانوں کی جماعت لے کے جا رہے ہیں۔ وہ دیکھو جو آسمانوں سے آئیں گے میرے بھائیوں، ان کا نام عیسیٰ ابن مریم ہے، بغیر باپ کے پیدا ہوئے، ان کی والدہ کا نام مریم ہے۔ یہ مسلمانوں کی جماعت کو لے کے جا رہے ہیں، وہ فرشتوں کے پروں پر واضحاً یدیہ علاج نحت الملکین، دو فرشتوں کے پروں پر ہاتھ رکھ کر کے آسمانوں سے آئیں گے۔ شریفو ان کے جانے کو بھی دیکھ، ان کے آنے کو بھی دیکھ۔ میرے بھائیوں، حضرت سیدنا مہدی علیہ رضوان جامع دمشق میں پہنچ کر اذان ہو گئی، سب وہ بن گئی۔ حضرت مہدی مصلی پہ کھڑے ہیں، تکبیر کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے۔ اسی اثنا میں حضرت عیسیٰ سبحان اللہ کو کہو، اسی اثنا میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ حضرت مہدی علیہ رضوان مصلی چھوڑ دیں گے۔ مسلم شریف کی حدیث کے الفاظ فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالْ فَصَلِّ لَنَا، کہ حضرت مہدی جو اس وقت مسلمانوں کے امیر ہوں گے وہاں سے چلیں گے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے حضرت تقدم وصلی لنا، حضرت تشریف لے چلے نماز پڑھائیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کا ہاتھ پکڑے ہوئے پنجے میں پنجہ ڈالا، وہاں سے چلیں گے دمشق کے جامع مسجد کے مینار سے مصلی کی طرف آئیں گے۔ میری طرف دیکھیں، دونوں ہاتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر انہی مصلی پہ کھڑا کریں گے حضرت مہدی کو، اور فرمائیں گے مہدی سے کہ حضرت مہدی یہ نماز آپ پڑھیں، میں عیسیٰ بیٹا مریم کا آپ کے پیچھے نماز پڑھتا ہوں، تاکہ دنیا دیکھ لے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت چلانے کے لیے نہیں آئے، محمد عربی کے دین کا جھنڈا۔ میرے بھائیوں، فرمایا رحمت عالم نے یُحْلَقُ الْمِلَلُ كُلَّهَا إِلَّا مِلَّةٌ وَاحِدَةٌ عَلَىٰ وَحْيِ الْإِسْلَامِ، کہ تمام ادیان باطلہ مٹ جائیں گے، پوری دنیا میں محمد عربی کے دین کی جاری ہوگی۔ کوئی چاہے نہ چاہے، کوئی مانے نہ مانے، مخالفین کی ناکوں پہ میرے بھائیوں مٹی لگا کے علیٰ رغم انوفہم، وہ لگا کے دین اسلام پوری دنیا میں پھیلے گا۔ میرے بھائیوں، تفصیلات تو بہت، نماز کا بھی وقت ہو گیا، جتنا میں نے وعدہ کیا تھا وہ وعدہ بھی پورا ہوا، میرا بیان بھی مکمل ہوا۔ میں اب نتیجے کی طرف آتا ہوں۔ اس وقت تک جو میں نے گفتگو کی، ایک مکے سے چلا، ایک آسمانوں سے آئے گا۔ آپ حضرات بتائیں یہ آدمی ایک ہے کہ دو؟ زور سے بولو۔ جنہوں نے سمجھا ہے میرا بھی وقت ضائع نہ کرو، اپنا بھی، آپ کو زحمت بلوانے کی زحمت دینا مطلوب نہیں، مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ سمجھ گئے تو سمجھو کہ صاحب نصاب بن جاؤ گے۔ یاد رکھا، کوئی ماں کا لال قادیانی تمہارے سامنے کھڑے ہونے کی جرات نہیں کر پائے گا۔ میرے بھائیوں سنو، آپ حضرات ارشاد فرمائیں، ایک جوان مکے سے روانہ ہوا، ایک آسمانوں سے آئے گا۔ آپ بتائیں آدمی ایک کے دو؟ نہیں، زور سے جو سمجھے ہیں اللہ جتنی توفیق دے اتنی زور کے ساتھ تو آدمی ہے۔ آدمی کتنے؟ شریف ہو۔ اب وہ دیکھو ایک مصلی پہ کھڑے ہیں، ایک مقتدی ہے، ایک امام ایک مقتدی۔ آپ بتائیں آدمی ایک کے دو؟ زور سے آدمی ایک کے دو؟ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، ایک کا نام محمد ہے، دوسرے کا نام عیسیٰ۔ ان کی محمد جو ہے، ان کے والد کا نام عبداللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، یہ مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے، مکہ میں آئیں گے، مکہ سے چل کر بیت المقدس پہنچیں گے، وہ آسمانوں سے تشریف لائیں گے۔ آپ بتائیں آدمی ایک کے دو؟ دو سے میں کیا کروں کہ ملعون قادیہ نے کہا
کہ وہ دو ایک تھے اور وہ ایک میں ہوں. میں نے مسئلہ سمجھا دیا. اب میں اگلے عرض کرتا ہوں. فرمایا سنو، مولانا زاہد رازی اپنے بیان کے اندر کہہ رہے تھے کہ ساری کائنات کا نظام غلط ہو سکتا ہے، محمد عربی کا فرمان جھوٹا جو کہتے ہیں نہیں ہو سکتا وہ زور کے ساتھ کہیں، ایسے نہیں ہاتھ اٹھا کے لہرا کے. نبوت کی گواہی ہے، تم فرض پہ دو گے تمہاری حاضری عرض پہ لگے گی. یہ حضور کا کوئی فرمان جھوٹا. فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت مہدی کا نام محمد ہوگا. ملعون قادیانی مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کا نام غلام احمد تھا. آپ بتائیں جو حضور نے حدیث شریف میں بیان کیا کہ مہدی کا نام محمد ہوگا، اس نے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اس کا نام غلام احمد تھا. آپ میری پرا پنچایت، میں آپ کا مصابر بھائی پوچھتا ہوں آپ حضرات سے، آپ بتائیں کہ جو حضور نے مہدی کے نام کی نشانی بتائی اس ملعون قادیہ میں پائی گئی؟ زور سے بولو. حضور نے فرمایا ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا، اس کا باپ کا نام غلام مرتضیٰ بیان کیا جاتا ہے. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں اس سے باپ والی نشانی پوری ہوئی؟ آپ نے فرمایا کہ وہ سادات میں سے ہوں گے، یہ الو کا چرخا مغل تھا. بتاؤ نشانی پوری ہوئی؟ فرمایا رحمت عالم نے کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ السلام مدینہ طیبہ میں پیدا ہوں گے. یہ ملعون قادیان خواب میں بھی کبھی مدینے نہیں گیا. آپ بتاؤ نشانی پوری ہوئی؟ زور سے بولو. فرمایا رحمت عالم نے کہ جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے، اس ملعون نے کہا کہ وہ میں ہوں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں. فرمایا رحمت عالم نے ان کا نام عیسیٰ ہوگا، اس کا نام غلام احمد تھا. بتاؤ نشانی پوری ہوئی؟ فرمایا وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے، مرزا قادیانی کا 6 فٹ کا باپ تھا. بولو نشانی پوری ہوئی؟ حضور نے فرمایا جو حضرت سیدنا عیسیٰ ابن مریم آئیں گے وہ آسمانوں سے آئیں گے. مرزا قادیانی ماں کے پیٹ سے نکلا تھا. آپ بتائیں نشانی پوری ہوئی؟ بولو نشانی پوری ہوئی؟ زور سے سنو. قادیانیوں سے کہتا ہوں مرزے کی کتاب کا نام کتاب البریہ، دریات القلوب. سنو آپ سے عرض کر رہا ہوں، قادیانی حضرات توجہ کریں. غیروں سے کہا، غیروں سے سنا، کچھ ہم سے کہا ہوتا، کچھ ہم سے سنا ہوتا. مرزا قادیانی کی کتاب کہتا ہے کہ پہلے میری ماں کے پیٹ سے جنت بھی. مرزا قادیانی کہتا ہے اپنی پیدائش کے حالات بتاتے ہوئے اس الو کے چرخے کو پوچھو کہ کسی کو اپنی پیدائش کے واقعات بھی یاد ہوتے ہیں. کہتا ہے کہ میں ایسے پیدا ہوا کہ پہلے میری بہن نکلی، پھر میں نکلا. یہ نکلا کیا ہوتا ہے؟ یہ ماں کا پیٹ تھا یا ریلوے گاڑی کا پھاٹک تھا؟ کیوں قادیانی پیچھے لگے اس احمد کے نجس کی زبان ہے، نجس کا بیان ہے، نجس میں حیا ہے، نجس میں شرم ہے، جس میں نہ رکھ نہ رکھاؤ. انگریز کا ٹاؤٹ اور دجال کہتا ہے کہ پہلے میں نکلا، پہلے میری بہن نکلی، پھر میں نکلا. اس کی ٹانگوں کے ساتھ میرا سر جڑا ہوا تھا. اس بدماش کو دیکھو، پیدا ہوتے وقت بھی بہن دیا ٹنگا ایک سر دیا ہے. آپ بتائیں کہ مہدی تھا؟ زور سے بولو. یہ مسیح تھا؟ میں قادیانیوں سے کہتا ہوں مرزا قادیانی کی کتاب کا نام ہے خطبہ الحق. معافی چاہتا ہوں، کتاب کا نام ہے توبہ گولنبیا. اس توبہ گولنبیا میں خود ملعون قادیان کہتا ہے کہ حضرت عیسیٰ، حضرت مہدی، دجال یہ 3 آدمی ہیں. 3 کا لفظ ان کے لیے لکھا. آگے چل کر ملعون اپنے اس بیان سے مکرا، کہا کہ مہدی مسیح ایک تھے، وہ ایک میں ہوں. ہائے بھائیوں، میں کس کے پاس لے کر اپنا درد جاؤں؟ ہے کوئی دنیا میں انصاف نام کی چیز؟
کیا کہ حصہ پنجم میں لکھا کہ میں حدیثوں والا مہدی نہیں۔ اوے الو کے پٹھے، اگر تو حدیثوں والا مہدی نہیں تو پھر تو انگریز کا ٹوٹ اور دجال ہو سکتا ہے، تو مسلمانوں کا کچھ نہیں لگتا۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کو حدیثوں والا مہدی چاہیے یا انگریز والا؟ جو کہتے ہیں حدیثوں والا وہ زور کے ساتھ کہیں، ہاتھ اٹھا کے لہرا کے کہیں کہ ہمیں کون سا چاہیے؟ ہمیں حدیثوں والا چاہیے، ہمیں مسیح قرآن والا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ملعون قادیانی کہاں ہے؟ میرے قادیانی کرم فرما۔ میں ان سے کہتا ہوں، ملعون قادیان نے لکھا کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو، اس سے بہتر غلام احمد ہے۔ اس ملعون قادیان سے کوئی پوچھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر تو قرآن مجید میں ہے، ابن مریم کا ذکر قرآن مجید میں ہے۔ ملعون، جب تو کہتا ہے کہ ابن مریم کے ذکر کو چھوڑو تو تو ہم سے قرآن چھپانا چاہتا ہے۔ سنو، جو کہے کہ قرآن کو چھوڑ دو، میں آپ قرآن میں بیان شدہ پیغام کو چھوڑ دو، آپ سے پوچھتا ہوں یہ مسلمان کا یا کافر؟ جو کہتے ہیں کافر کا زور کے ساتھ خون اٹھنی چاہیے، سیراب ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، قادیانی کون؟ سنو، یہاں سے جاؤ تو یہ پیغام لے کر جاؤ، انشاءاللہ جب تک جان میں جان باقی ہے حضور کی عزت کا تحفظ کیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کیا جائے گا، ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں کیا جائے گا۔ اب تم اللہ کا نام بلند کرو، میں اپنا بیان ختم کروں۔ اللہ تمہیں دنیا آخرت کوئی ساتھی بغیر دعا کے نہ جائے۔ ہمارے مخدوم دادا، مخدوم العلماء حضرت مولانا صاحبزادہ خلیل احمد صاحب مدد لہم، وہ دعا